السلام علیکم دوستو. آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس آیت پہ یعنی اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، اس پہ بات کریں گے. تو چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وقالوا اور کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے بیٹا یا اولاد. سبحانہ وہ تو پاک ہے. بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض ما فی جو کچھ ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. کل لہو قانتون کل سب لہو اسی کے لیے یا اسی کے، قانتون زیر فرمان ہیں یا تابع دار ہیں، حکم کے بندے ہیں یا حکم ماننے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ ستارے ہیں، چاند سورج، چاہے پہاڑ، چاہے دریا، چاہے ندی، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے زیر فرمان ہیں. اور کہتے ہیں، اس کا اگر ہم روانی سے ترجمہ کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں، سب اسی کے تابع دار ہیں. دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ یعنی عیسائی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مشرکین عرب یا ایسا سمجھ لیں کہ بت پرست یہ کہتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی تو وہ اسی جنس سے ہوتی جس جنس سے اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اس کی جنس کیا ہے. کیا وہ انسانوں میں ہے؟ اگر انسانوں میں ہے اس کی جنس تو پھر تو اس کی جو اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر اللہ تعالیٰ کی جنس ہے جو نور سے پیدا ہوتے ہیں یعنی نوری، تو پھر ملائکہ کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں مان لیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی جنس آگ سے ہے تو پھر جنات کو مان لیتے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جنس کا تعین کرنا ہے کہ اس کی جنس کیا، کیونکہ اگر اولاد ہوگی تو اسی جنس سے ہوگی. اگر یہ جو ہم انسان ہیں ہماری اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی انسانوں ہی سے ہوتی ہے نا، ان کا شمار بھی انسانوں میں ہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی کمپیوٹر بناتا ہے تو وہ اس کی اولاد تو نہیں ہوئی نا، خالق ہو گیا وہ کمپیوٹر کا، مگر کمپیوٹر اولاد تو نہیں ہے.
اگر کوئی روبوٹ بناتا ہے اپنے گھر کے کاموں کے لیے، کوئی انسانی شکل کا کوئی روبوٹ بناتا ہے، تو وہ اس کی اولاد تو نہیں ہوئی نا۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب لوگ بیٹی اور بیٹیاں کس چیز کے لیے مانگتے ہیں؟ کہ وہ کل بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، یا وہ اس حالت میں آ جائیں کہ وہ چارپائی سے نہ اٹھ سکیں تو وہ ان کی خدمت کریں، اور کل کو ایسا ہو کہ وہ بھوکا نہ رہ جائے، یہ لوگ اس کو سہارا دینے کے لیے ہوں۔ قبر میں اتارنے کے لیے یا چتا جلانے کے لیے کوئی ایسا ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ازل سے ہے، آخر تک رہے گا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا جب فنا ہوگی تو اس کے بعد کیا؟ یہ جو زمین ہے یہ جب فنا ہوگی تو اس کے بعد کون سا کھیل ہے؟ اس کے بعد تو یہ کھیل ہے کہ یا تو آپ نے جنت میں جانا ہے یا آپ نے دوزخ میں جانا ہے۔ وہاں پھر دو دنیا آباد ہو جائیں گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی رہے گا۔ کبھی کبھی اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو غنیمت، مگر وہاں یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اس کا دیدار نصیب ہوگا، یہ فرق پڑ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو صفت ابھی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، ہم تو بے نیاز نہیں ہیں نا، ہمیں تو حاجت لاحق ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم اولاد چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی جنسی تسکین کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اولاد ہوتی ہے۔ اس اولاد کو ہم پھر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور ایک امید پیدا ہوتی ہے کل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ ایک کن سے بنایا۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا، کہتا ہے کن، ہو جا، پھر ہو جاتا ہے وہ۔ یہ سارا نظام جو ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یہ سارا نظام اس کن کے ماتحت ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حرکت کر رہے ہیں۔ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تو ملکیت ہے۔ بلکہ آسمان اور زمین جو بھی ہیں اور ان کے اندر جو بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کے فرمان بردار ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو بڑھاپا نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، یعنی اونگ بھی غفلت ہے، اسے وہ تھوڑی سی غفلت بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت چاق و چوبند ہے، اس کا کوئی زوال نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ کہہ کر کے کہ بلکہ اسی کے لیے تو ہے آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، سب اللہ ہی کے لیے تو ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ اسی کے حکم کے تابع ہیں، تابع دار ہیں، اور سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہود و نصارہ یا مشرکین، ان سب کا یہ دعویٰ رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جیسے وہ ان کی اولاد کہتے ہیں، غلط۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں، غلط۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر باپ کون ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ماں کون تھی اور باپ کون تھا. دوستو آج یہاں تک. کل انشاءاللہ اگلی آیت پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.